یعنی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے، نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ مبارک عادت تھی کہ جب قبیلہ اسلام قبول کر کے واپس جاتا تھا تو ایک فوکل پرسن آپ مقرر کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر نے مشورہ دیا کہ اس کو فوکل پرسن مقرر کریں، حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ اس کو کریں۔ اس میں وہ آپس میں ان کی تلخ کلامی ہوگی، نبی علیہ السلام سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، آپس میں آوازیں بلند ہوئی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ اگر تم نے بھی رسول اللہ کے حضور آپس میں بھی بات کرتے ہوئے آواز کو بلند کیا چھٹی ہو جائے گی۔ تو سرکار اگر یہ ابوبکر و عمر کا سٹیٹس ہے تو اڑے بابے شاہی کوئی نہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی آواز سے آواز بلند کرنا اعمال کو برباد کرتا ہے، نبی کی حدیث سے کسی بابے کے قول کو بلند کرنا وہ تو تمہارا ایمان ہی برباد کر دے گا، کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں، بلکہ بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے۔ اب اسی بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز ہی نہیں آ رہی، اتنے ڈر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام دیا، اگلی آیات نازل ہوئی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ اور مزے کی بات ہے ان آیات کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقبولیت دی کہ روزہ شریف پہ کئی سو سال سے یہی آیات ہیں۔ ایگزیکٹلی روزہ شریف کی جو جالی ہے، جو سینٹرل جالی ہے، 3 پورشن میں بنی ہوئی ہے۔ سینٹرل جو جالی ہے جس میں وہ دائرے کے نشان ہے، ایک بڑے دائرے کا نشان ہے، اس کے پیچھے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک ہے پیچھے کر کے، اس کے بعد سیدنا ابوبکر سیدنا عمر، اس جالی کے اوپر یہی لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اور جو اس طرف جالی ہے باب السلام کی طرف سے جب آپ انٹر ہوتے ہیں، وہ بھی گولڈن جالی ہیں، ان کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ۔ اور جو باب جبریل کی طرف تیسری جالیاں آتی ہیں جب آپ سلام عرض کر کے آگے چلتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ آیت لکھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو میرے بھائی یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی خیر ہے حدیث، بلکہ وہ تو ایک مفتی کہتا ہے جی یہ ہمیں بار بار نہ بتایا کرو حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، کہ دسیے تنوں فتاوی عالمگیری چاہیا ہے، قدوری شریف ہی چاہیا ہے کہ کتے نال منہ کالا کر لو تے کھوتے نال منہ کالا کر لو تے اے ہوندا ہے، اے دسیے تنوں ہمیں نہ حدیثیں سنایا کرو۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی تیرے رب ہونے کی قسم یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں کوئی کجی محسوس نہ کرے، تب یہ مومن ہوں گے۔ اب ان کو نہیں ہضم ہوتا، یعنی نبی علیہ السلام کی ہم حدیث بتاتے ہیں، ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ اچھا یہ اگر حدیث میں لکھا ہوا ہے تو بابا جی انہوں نے سی پتا، وہ پھر ہے کیوں کر کے گئے، وہ تو بابے تھے کلمے پڑھا کے گئے جی اپنے نامہ دے، چشتی رسول اللہ پارٹی، اشرف تھانوی رسول اللہ پارٹی، جن کو کلمے سمجھ نہیں آئے ہیں ان کو اگر قرآن و حدیث سمجھ نہیں آئے تو وہ چھوٹی بات ہے۔